السلام علیکم جی بھائی کون؟ کہاں سے بول رہے ہیں حسنین بھائی آپ؟ جی جی فرمائیے۔ اچھا حسنین بھائی، میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی پر میں ایک کلپ بناتا ہوں اور دیگر دوست احباب نے بھی سوال کیے تھے، تاکہ آپ بھی اس کو دیکھ لینا اور دیگر دوست احباب کو بھی بھیج دینا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ثابت ہے بالکل، رات کو عبادت کرنا اور صبح روزہ رکھنا ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو ویلوگ کی صورت میں جو ہے آپ تک پہنچاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کل صدیوں سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک سے بھی، کہ جیسے نصف شعبان کی شب یعنی 15 شعبان کی رات کو عبادت کی جاتی تھی اہتمام کے ساتھ، آقا حضور خود بھی عبادت فرمایا کرتے تھے، قبرستان جایا کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی اس کی تلقین فرمائی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اور آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، جب نصف شعبان کی شب آئے تو رات کو عبادت کیا کرو اور صبح روزہ رکھا کرو۔ یہ میرے پاس موجود ہے ابن ماجہ شریف ساستہ کے اندر اس کتاب کا شمار ہوتا ہے۔ زیادہ طوالت کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حدیث کے راوی ہیں۔ عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، جب نصف شعبان کی شب آئے تو کیا کرو؟ فقوموا لیلہا، رات کو قیام کرو، رات کو عبادت کیا کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ پتہ چلا کہ نصف شعبان کی شب میں عبادت کرنا یہ کوئی عام عمل نہیں، وہ عمل ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ارشاد فرمایا کہ رات کو عبادت کرو اور صبح روزہ رکھو۔ آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے نصف شعبان کی شب کو، اللہ تعالی آسمان دنیا پر اجلال خاص فرماتا ہے۔ فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِّي فَأَغْفِرَ لَهُ، اور ندا آتی ہے مجھ سے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں۔ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کے رزق کے اندر کشادگیاں کر دوں۔ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ الا کذا الا کذا، ہے کوئی ایسے یعنی ہے کوئی بیمار کہ میں اس کو صحت عطا کر دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ میں اسے اولاد عطا کر دوں۔ یا رسول اللہ، یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ اچھا، میں ایک مولوی صاحب کو سن رہا تھا، وہ اصول حدیث کے اعتبار سے گفتگو کر رہا تھا کہ یہ حدیث صرف ابن ماجہ کے اندر آئی ہے اور کسی کتاب کے اندر نہیں آئی، حالانکہ دیگر کتب کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر اس کو ذکر کیا اور وہ کہتے تھے یہ ضعیف حدیث ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فضیلت کے اندر ضعیف حدیث بھی مقبول ہوتی ہے، یعنی ضعیف حدیث سے بھی اعمال کے اندر فضیلت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اور جس راوی کا انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف کس وجہ سے ہے،
اس کے اندر ابن ابی صبرہ یہ ایک راوی ہے اور یہ اکیلے ہیں اس حدیث میں. امام بخاری نے اور دیگر محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے. تو اس وجہ سے اس حدیث کے اندر صرف یہ ایک راوی نہیں اور بھی کئی راوی موجود ہیں. اور اس حدیث کے اندر یہ جو راوی ہے اس کا پورا نام ہے ابو بکر بن محمد بن ابی صبرہ الصبری المدنی. اس راوی کے علاوہ سارے کے سارے راوی معتمد اور ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں. تو لہٰذا ایک راوی کی وجہ سے یہ کہہ دینا کہ یہ حدیث ضعیف ہے کہیں سے ثابت ہی نہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اعمال کے اندر، فضائل کے اندر حدیث ضعیف بھی قابل قبول ہوتی ہے. امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ ابن ابی صبرہ یہ جو ہے یہ ذہن کی کمزوری کی وجہ سے ان کو ضعیف کہا گیا ہے. وگرنہ امام ذہبی آپ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں الفقیہ الکبیر قاضی العراق ابو بکر ابن عبداللہ ابن محمد ابن ابی صبرہ، یعنی ان القابات کے ساتھ کہ بہت بڑا فقیہ اور عراق کا قاضی، آگے ان کا پورا نام گنوایا. تو لہٰذا اس رات کی فضیلت سے انکار کرنا صرف وہی شخص اس کا انکار کر سکتا ہے جو جاہل بلکہ اجہل ہوگا. صدیوں سے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور اقدس سے لے کر آج تک مسلمانان عالم کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اس رات کو بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں اور صبح روزہ رکھتے ہیں. تو تمام ناظرین سے میری یہ گزارش ہے کہ شعبان کی 15ویں شب کو آپ اہتمام کے ساتھ عبادت کریں اور دن کو روزہ رکھیں، اس لیے کہ اس رات میں عبادت کرنا بھی سنت مصطفیٰ ہے اور روزہ رکھنا یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے.